السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا یا آپ کو میں کچھ بتانا چاہوں گا وہ ہے ایزوسپرمیا۔ ایزوسپرمیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منی میں جراثیم آ ہی نہیں رہے، یعنی جب آپ منی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس میں نل آتا ہے سپرمز کی تعداد۔ جو آپ کی منی آپ کے جسم سے خارج ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں کا مرکب ہے، جس میں جو مردانہ غدود پروسٹیٹ ہے، جو اس کے ساتھ ایک دو اور غدود ہیں جن کو ہم سیمینل ویزیکلز کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خصیوں کی رطوبت یا جن کو ہم سپرمز کہتے ہیں، وہ سب مل کے تو ایک ایجیکولیٹ یعنی جو منی خارج ہوتی ہے وہ بناتے ہیں۔ اب اگر اس میں سپرمز مسنگ ہیں اور آپ کے خصیے سپرمز نہیں بنا رہے تو عام طور پہ اس میں سپرمز کی مقدار نل ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خصیے سپرمز بنا ہی نہ رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سپرمز بن رہے ہوں لیکن وہ خارج نہ ہو رہے ہوں۔ لہٰذا میں آپ کو پہلے یہ سمجھاتا ہوں کہ سپرمز یعنی آپ کے جو ٹیسٹس یا خصیے ہیں وہ سپرمز بناتے کیسے ہیں۔ سپرمز بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن سے یا آپ کے دماغ سے پیغامات ہارمونز کے ذریعے یا خون کے ذریعے آپ کے جو خصیوں کے خلیے ہیں ان تک جاتے ہیں اور وہ ان کو حکم بھیجتے ہیں کہ آپ سپرمز بنائیں۔ جب وہ سپرمز بناتے ہیں تو وہ واپس پیغام بھیجتے ہیں دماغ کو کہ ہم سپرمز بنا رہے ہیں، لہٰذا جو آپ کا ہارمون کا لیول ہے وہ نارمل میں رہتا ہے جو آپ کے دماغ سے آ رہا ہے۔ سم ٹائمز اگر آپ کے خصیے سپرمز نہ بنا رہے ہوں تو آپ کا جو دماغ ہے یا جو دماغ سے پیغامات ہیں وہ چیختے ہیں، وہ اور اوپر ہو جاتے ہیں، وہ بلند ہوتے ہیں اور وہ خصیوں کو کہتے ہیں کہ آپ سپرمز بنائیں۔ اور اگر خصیوں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوتا یا ٹیسٹس ان کو واپس جواب نہیں بھیجتا خون کے ذریعے تو پھر ان کا لیول اور اوپر ہو جاتا ہے تاکہ وہ اور اونچے زور سے یا چیخ کر ان کو بتائیں کہ آپ نے سپرمز بنانے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو یہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ سے پیغامات خصیوں تک جا رہے ہیں کہ وہ سپرمز بنائیں یا نہیں جا رہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے دماغ سے تو پیغامات جا رہے ہوں اور آپ کے خصیے سپرمز ہی بنا رہے ہوں، لیکن وہ سپرمز آپ کے منی تک نہ پہنچ پا رہے ہوں۔ وہ اس طرح کہ آپ کے دونوں خصیوں سے باریک ٹیوبیں ہیں جن کو ہم ویس کہتے ہیں، وہ دونوں ٹیوبز اوپر یوں مڑ کے جاتی ہیں اور وہ آپ کے پروسٹیٹ کے سائڈز پہ کھل کے تو منی میں سپرمز داخل کرتے ہیں۔ اب اگر یہ ٹیوبز کہیں سے بلاک ہوں گی تو خصیے تو بنا رہے ہیں سپرمز لیکن یہ ٹیوبز کے ذریعے اوپر تک نہیں جا پا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ہم اپنی زبان میں obstructive ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ اگر خصیے سپرمز بنا ہی نہ رہے ہوں یا کسی وجہ سے ان میں سپرمز کی پروڈکشن نہ ہو پا رہی ہو تو ہم اس کو نان obstructive ایزوسپرمیا کہتے ہیں۔ نان obstructive ایزوسپرمیا یعنی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور دوسری جو ہے وہ سپرمز تو بن رہے ہیں لیکن اس میں رکاوٹ ہے۔ لہٰذا میں آپ کے لیے دوبارہ جسٹ پیش کرتا ہوں، دماغ سے پیغامات گئے خصیوں کو کہ آپ سپرمز بنائیں، خصیوں نے وہ سپرمز بنائے اور آپ کی منی میں پھینک دیے۔ وہ کس طرح پھینکے؟ وہ ٹیوبیں ہوتی ہیں جو لے کے جاتی ہیں۔ اگر یہ ٹیوبیں بند ہوں گی تو تب بھی پیغامات نہیں جائیں گے، اور اگر دماغ سے پیغامات نہیں جا رہے تو تب بھی خصیے سپرمز نہیں بنائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خصیوں میں کوئی اندرونی فالٹ ہو جس کی وجہ سے پیغامات بھی آ رہے ہیں، ٹیوبز بھی کھلی ہیں، لیکن خصیے آپ کے سپرمز نہیں بنا پا رہے۔ اب مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ سم ٹائمز دماغی طور پہ یا ذہنی طور پہ یا آپ کے دماغ میں ہارمونز کی کمی جو کئی وجوہات سے ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے سپرمز نہیں بنتے تو ہمیں مریض کو وہ ہارمونز سپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں، ہارمونز دینے پڑتے ہیں تاکہ اس کو سپرمز بننا شروع ہو جائیں۔ سم ٹائمز ہم مریض کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے خصیوں کا سائز چھوٹا ہے، آپ کے ٹیسٹس میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سپرمز پروڈیوس کر سکیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے فی الوقت میڈیکل سائنس میں کہ آپ صاحب اولاد ہو سکیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی ٹیوبز بند ہیں اور آپ کو obstructed
ایزوسپرمیا ہے تو پھر ہمیں ان ٹیوبس کے آپریشن کر کے کھولنا پڑتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایپیڈیڈیموویزوسٹمی کہتے ہیں۔ ایپیڈیڈیموویزوسٹمی اچھے سینٹرز میں بھی ان کا کوئی بہت اچھا رزلٹ نہیں ہے، اس کے سکسیس کے امکانات صرف 10 سے 50% ہیں، لہٰذا مریض کو یہ ذہنی طور پہ تیار رہنا پڑتا ہے کہ 90 سے 50% اس کی ناکامی کے بھی امکانات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر چیز کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اسی لیے ہمیں بہت سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، آپ کے خصیوں کو الٹرا ساؤنڈ کروانا پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے مریض کو خود دیکھنا پڑتا ہے اور فزیکلی ایگزامن کرنا پڑتا ہے ہسٹری کے بعد کہ وہ کس صورتحال میں ہے۔ یاد رکھیں یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے اس سے پہلے 2-3 بچے ہوں اور اس کے بعد آپ کو یہ پرابلم شروع ہو گیا ہو، جس کو ہم سیکنڈری انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ پرائمری انفرٹیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کبھی بھی اولاد ہوئی ہی نہیں اور آپ کی بینسز کو کبھی بھی حمل ہوا ہی نہیں۔ سیکنڈری انفرٹیلیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے تو ہیں لیکن اب آپ کافی عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں لیکن آپ کے بچے نہیں ہو رہے، ایٹ لیسٹ 1 سال ہو گیا ہے آپ کو ٹرائی کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ اور آپ کے اب بچے نہیں ہو رہے، تو اس کے بعد ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ اس دوران آپ کی ٹیسٹیکولر فیلئر ہوا ہو، یا اس دوران آپ کے ہارمونز کم ہوئے ہوں، یا اس دوران آپ کو آبسٹرکٹیو ایزوسپرمیا یا آپ کی جو منی لے جانے کی یا سپرمز لے جانے کی جو نالیاں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں۔ سو یہ سب ممکنات میں سے ہے اور ہمیں ہر پیشنٹ کو اسی طرح ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس مریض آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے پہلے بچے تو ٹھیک ہوئے لیکن اب جو میری اولاد ہے وہ ہو نہیں پا رہی، تو اس کا کیا وہ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پہلے تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو یہ عین ممکن ہے کہ سب آپ کو اس عرصے کے بعد ہوا ہو جب آپ کے پہلی اولاد ہوئی ہے۔ سو اٹ از اے پاسبلٹی۔ ان ساری چیزوں کو جس طرح میں نے کہا ایویلیویٹ کیا جا سکتا ہے اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کے لیے بہترین آپشن کیا ہے، اور مریض کا جو سپرم کاؤنٹ ہے کیا وہ ریورسبل ہے، کیا ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں، یا اس کو سپرمز اس کے سیمن میں دوبارہ بہتری آ سکتی ہے، یا ہمیں اس کو آئی وی ایف یا اکسی کی طرف ریفر کرنا پڑے گا۔ اکسی جس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلیے لیے جاتے ہیں آپ کے خصیوں سے اور آپ کی مسز کے جو ایگز ہیں ان دونوں کو لیبارٹری میں ملا کے اور پھر آپ کو آپ کی مسز کے اندر دوبارہ داخل کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پہ یا اکسی پہ میں کسی دن پھر بات کروں گا۔ آج کا جو میرا موضوع تھا وہ خالصتاً اس بات پہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خصیوں کا مقصد کیا ہے، اور ایزوسپرمیا میں یا منی میں اگر آپ کا سپرم کا کاؤنٹ نیل ہے تو اس میں ان کا کیا رول ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ میں آپ کے لیے مزید مفید ویڈیوز لا سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔